بینک وولٹ میں 20 ٹن وزنی دروازہ، جبکہ اس کی دیواروں میں بھی لوہا لگا ہوا تھا۔ بنانے والوں کو اس پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے بینک وولٹ میں سیکیورٹی الارم تک نہیں لگایا، کیونکہ اس کو ان بریکیبل وولٹ کہا جاتا تھا۔ اس کا بھرم تو تب ٹوٹا جب ڈکیتوں نے ایک ماسٹر پلان بنایا اور پورے 27 گھنٹوں تک سیکیورٹی کو چکمہ دے کر اس وولٹ میں چھپے رہے۔ تو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ یہ ماسٹر پلان تھا کیا، اور یہ ہسٹری کی سب سے بڑی بینک رابری کیوں مانی جاتی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم پہلے سیدھا چلتے ہیں 19 جولائی 1976 پر۔ منڈے کے دن کا سورج نکل چکا تھا اور فرانس کے شہر نس میں سوسائٹی جنرل بینک میں اسٹاف ممبرز پہنچنا شروع ہو چکے تھے۔ یہ بینک آج کے دن تک دنیا کا سب سے سیکیورڈ، سب سے مضبوط وولٹ رکھنے والا بینک مانا جاتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ روٹین کے مطابق بینک اسٹاف وولٹ کو کھولنے گئے۔ یہ ایک بہت ہی ہیوی دروازہ تھا جس میں انتہائی کمپلیکیٹڈ لاک لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کمبینیشن لگایا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دروازہ پہلے بھی کئی بار مسئلہ کر چکا تھا، کیونکہ اس کا وزن قریب 20 ٹن تھا۔ اسی وجہ سے اکثر اوقات یہ پھنس جاتا تھا۔ بینک اسٹاف کو لگا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ پھنس گیا ہے، تو انہوں نے وولٹ بنانے والی کمپنی سے کانٹیکٹ کیا۔ آدھے ہی گھنٹے کے بعد کمپنی کے ایکسپرٹ بینک میں آ گئے اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار کمپنی کے ایکسپرٹ سے بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ انہوں نے کئی مرتبہ اٹیمپٹس کیے، لیکن یہ دروازہ کسی صورت کھلنے کو تیار نہیں تھا۔ بات اب سیریس ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ کسٹمرز کی لائن لگ گئی تھی اور یہ اب بینک کی عزت کا سوال تھا۔ آخر کار 3 گھنٹوں کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وولٹ کی دیوار میں ڈرل کر کے سوراخ کر کے دیکھا جائے کہ آخر دروازے میں ایسی کیا چیز پھنسی۔ وولٹ کے دروازے پر کسی فورس انٹری کے نشانات بھی نہیں تھے اور اس کی چاروں دیواروں پر بھی کسی قسم کے نشانات نہیں پائے گئے تھے۔ ہیوی ڈیوٹی ڈرل مشین سے سوراخ کر کے جب اندر جھانکا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وولٹ کے دروازے کو اندر سے کسی نے ویلڈ کر کے بند کیا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس پر یقین لانا کافی مشکل تھا، کیونکہ وولٹ میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا۔ نہ ہی اس کے اندر کوئی روشن دان تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی، یعنی وولٹ کے اندر جانا امپاسبل تھا۔ اب یہ دیکھ کر سب کو اتنا احساس ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ ایب نارمل ضرور ہے۔ انہوں نے مشینری منگائی اور وولٹ کی دیوار کو توڑ کر اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام کافی ٹائم کنزیومنگ تھا، کیونکہ یہ دیواریں نارمل دیواروں سے کافی موٹی تھیں اور ان کے بیچ میں لوہا بھی لگا ہوا تھا۔ پھر کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اتنا سوراخ ہو گیا کہ ایک انسان اس میں سے اندر جا سکے، اور جب اندر دیکھا گیا تو یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ بینک وولٹ لٹ چکا تھا، کچھ لاکرز ٹوٹے تو کچھ کھلے پڑے تھے، اور سب سے انٹرسٹنگ بات، وولٹ کی دیوار پر اسپرے پینٹ سے یہ فیمس الفاظ لکھے ہوئے تھے، جس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے وداؤٹ آرم، وداؤٹ ہیڈ، وداؤٹ وائلنس۔ ابھی اسٹاف ہوش میں آتا کہ انہوں نے وولٹ کی زمین میں ایک ٹنل بنا دیکھا۔ اب آگے کا کام پولیس کا تھا، جو اس وقت تک پہنچ چکی تھی۔ ڈکیت وولٹ میں موجود پیسے اور گولڈ بلاک سمیت 4000 میں سے 400 سیف باکسز توڑ کر اس کے اندر سے قیمتی چیزیں لے کر فرار ہو چکے تھے۔ جو ٹنل انہوں نے کھودا تھا وہ شہر کے سب سے بڑے انڈر گراؤنڈ سیوریج لائن میں نکل رہا تھا۔ وہاں پولیس کو کافی ثبوت ملے، جس میں دودھ اور 27 گیس سلنڈر بھی موجود تھے، جس کی مدد سے ڈکیتوں نے ویلڈنگ ٹارچ جلائی تھی۔ نہ صرف اتنا، بلکہ سیوریج لائن میں تازہ ہوا کے لیے وینٹیلیشن ایکوائپمنٹ اور قریب 1 کلومیٹر لمبی الیکٹریکل کیبل بھی پائی گئی تھی۔ یہ لوٹ $20 ملین سے بھی زیادہ کی تھی، جس کی آج کل مالیت $110 ملین یا پھر 900 کروڑ روپیوں کے برابر بنتی ہے۔ یہ نہ صرف سینچری کی سب سے بڑی بینک ہائسٹ تھی، بلکہ اس پولیس انویسٹیگیشن کو بھی فرانس کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن کا درجہ حاصل تھا۔ خیر، یہ بات اب پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ بینک کی ریپوٹیشن کو تو اچھا خاصا نقصان ہوا ہی تھا، لیکن فرانس پولیس کے لیے بھی یہ بہت افسوس کا مقام تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک پولیس نے ایڑی چوٹی کے زور لگائے، آس پاس کے لوگوں کو پکڑا، بینک اسٹاف کو انٹرویٹ کیا، لیکن اس سے بھی ڈکیتوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پھر 3 مہینوں کے بعد اکتوبر 1976 میں پولیس کو ایک بہت بڑی لیڈ ملی۔
ڈکیتوں کے گروپ کا ایک ممبر پکڑا جا چکا تھا۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہا تھا، لیکن جب پولیس نے اس کی طبیعت صاف کی تو وہ بول پڑا اور پوری گینگ کا نام لے ڈالا۔ پولیس کے لیے حیرانگی کی یہ بات تھی کہ یہ گینگ چھوٹی موٹی چوریوں کے لیے فیمس ہوا کرتی تھی، اتنی بڑی بینک ہائس انہوں نے ہی کی تھی، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس پلان کا ماسٹر مائنڈ اصل میں کوئی اور ہی تھا۔ انٹرگریشن کے دوران گینگ ممبرز نے پولیس کو ایک شخص کا نام دیا جو کہ ان کے مطابق چوری کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ یہ ایلبرٹ اسپیجیری نامی شخص اصل میں ایک فوٹوگرافر تھا۔ جب پولیس نے اس کو اریسٹ کیا تو یہ کہیں سے بھی کرمنل نہیں لگ رہا تھا۔ سمپل ڈریسنگ، سمپل لائف اسٹائل اور شہر کے آؤٹ کاسٹس میں ایک نارمل سے گھر میں رہتا تھا کہ آس پڑوس سے پتہ کیا گیا تو سب نے یہی کہا کہ ایلبرٹ سیدھا سادہ فوٹوگرافر ہے جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ لیکن ایلبرٹ اسپیجیری کے بارے میں پولیس جو کچھ سوچ رہی تھی وہ اس سے بالکل الگ تھا۔ اس نے فوراً پولیس کے سامنے کانفیس کیا کہ بینک ہائس کا ماسٹر مائنڈ وہی ہے۔ پولیس کے لیے یہ کیس اب تقریباً سالو ہو چکا تھا، لیکن یہ تو صرف ایک شروعات تھی۔ ایلبرٹ کے مطابق اس نے پہلے اسی بینک میں لاکر لیا تھا اور بہانے سے وہ والٹ میں جا کر ساری چیزوں کی فوٹیج کیپچر کرتا تھا۔ اس نے پہلے اپنے ہی لاکر میں ایک الارم کلاک رکھا جس کا الارم رات کے وقت کا سیٹ کیا۔ جب الارم بجنے سے بھی کوئی الرٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی الارم بجا تو اس کو کنفرم ہو گیا کہ والٹ میں کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں لگا۔ پھر وہ انجینئرز کے بیس میں سٹی گورنمنٹ کے آفس گیا اور شہر کا نقشہ نکلوایا۔ اس میپ پہ سیوریج لائن کہاں اور بینک سے کتنا دور ہے اس کا اندازہ لگایا۔ پھر اس نے کیلکولیشن کی تو قریبی سیوریج لائن سے 26 فٹ ٹنل کھودنے پر وہ سیدھا بینک والٹ میں نکل سکتا ہے۔ اب اس کام کے لیے بہت محنت کی ضرورت تھی، لہٰذا ایلبرٹ نے شہر کے ایک گینگسٹر سے کانٹیکٹ کیا اور اس کو سارا پلان بتایا۔ اس گینگسٹر نے اپنے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا۔ ٹنل کو کھودنے میں قریب 2 مہینے لگ گئے کیونکہ یہ کام بغیر مشینری کے کیا جا رہا تھا اور اس کام کو صرف رات کے وقت کرنا بہت ضروری تھا جب بینک میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس دوران ایلبرٹ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ سیوریج لائن کے اوپر روڈ تک بھی کسی کو آواز نہ جائے۔ پھر 18 جولائی سیٹرڈے اور سنڈے والی رات کو وہ والٹ میں فائنلی داخل ہو گئے۔ اگلے 27 گھنٹے تک انہوں نے بڑے سکون سے لوٹ مار کی، جس کے دوران انہوں نے وہاں لنچ بھی کیا اور ڈنر، اور جاتے جاتے فیمس الفاظ لکھ کر گئے۔ پولیس نے ایلبرٹ کو کورٹ میں پیش کیا جہاں اس نے جج کے سامنے بھی اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے انٹیگریشن کے دوران اپنے پلان کا ایویڈنس اور لوٹی گئی رقم کی ڈیٹیل ایک پیپرز پر کوڈ ورڈز میں لکھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایویڈنس وہ صرف جج کو ہی دے گا اور صرف جج ہی اس کوڈ کو پڑھ سکے گا۔ اس کام کے لیے جج نے ایلبرٹ کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ ایلبرٹ نے وہ پیپر جج کے ہاتھوں میں دیا جس پر سٹی کا میپ بنا ہوا تھا۔ جج اس میپ کو سمجھنے میں لگے ہوئے تھے۔ ایلبرٹ نے فوراً کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا لی۔ یہ کمرہ فرسٹ فلور پر تھا اور اس کے نیچے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ ایلبرٹ گاڑی کی چھت پر گرا اور فوراً کھڑا ہو کر ایک بائک جو پہلے سے اس کا ویٹ کر رہی تھی اس پر بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ پولیس کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ پکڑا نہیں جا سکا۔ کئی سالوں کے بعد اس کا انٹرویو اٹلی کے ایک ٹی وی شو میں براڈ کاسٹ ہوا جس میں اس کا کہنا تھا کہ مجھے 12 سال کی ایج سے ہی خزانوں کا بہت شوق ہوا کرتا تھا اور یہ شوق میں نے اس آئس کے بعد پورا کر لیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس انٹرویو کے ذریعے وہ فرینچ پولیس کو تنگ کر رہا ہے۔ کے بعد ایلبرٹ کہاں گیا یہ مسٹری آج تک سالو نہیں ہو پائی۔ امید ہے تھرو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو۔